الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع سامنے آیا تھا کہ اس دور میں دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، بظاہر نظر نہ بھی آ رہے ہوں، دیکھنے میں حالت اچھی ہو، لیکن اندر سے ہر کوئی پریشان ہے۔ یہ پریشانی کی کیفیت پہ رہنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ تفصیل سے بتایا گیا کہ پریشانی کے اسباب کیا ہیں، کیوں پریشان ہو رہے، تفصیل سے بتایا گیا۔ پھر پریشانی کے نقصانات جو ہے وہ بھی تفصیل سے بتائے گئے کہ اس سے ایمانی کیفیت بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان ایک مسلمان کے لیے کہ ٹینشن میں رہنا، پریشان رہنا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمانی کیفیات اس سے خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، ان کی لذت راحت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے جو چیز موجود ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو بہت بڑا نقصان ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، نعمتوں کی لذت سے، جس کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ناشکری کی وجہ سے دین پر چلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر دین پہ چلنے کی جو اندرونی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی پریشان رہنے سے وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ پریشان رہنے سے آدمی کے اندر جو اللہ نے کام کی صلاحیت رکھی، مشکلات کو حل کرنے کی، محنت کرنے کی، وہ صلاحیت جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے پریشان رہنے سے۔ جو کر سکتا ہے پھر وہ بھی نہیں کر سکتا، دماغ ہی چلنا بند ہو جاتا ہے، تو اس میں آدمی نکما ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ اور ایک نقصان یہ بتایا گیا کہ اطراف جو لوگ بھی رہتے ہیں ان کے لیے ایسا آدمی بوجھ بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہی پھر دور بھاگنا شروع کرتے ہیں، جو ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ گھر والوں کے لیے بوجھ، گھر والوں کی خوشی متاثر ہو جاتی ہے۔ آفس میں ہے تو آفس والوں کا جو کہ بشاشت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو لوگ اس سے دور بھاگنا شروع کرتے ہیں پھر ایسے آدمی سے، زیادہ پریشان رہنے والے سے۔ اور ایک نقصان ہے کہ ایسے آدمی کی ترقی ختم ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کا جو مسئلہ ہے، ڈپریشن کی کیفیت رہتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کسی کا پریشان رہنا۔ پریشان رہنا اللہ کو غصہ دلاتا ہے۔ اس سب کی تفصیلات گزشتہ کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ آپ بیان یوٹیوب پہ سنیں، بار بار سنیں تو آپ کے زندگی میں وہ چیز آئے گی، ایک بار سننے سے کافی نہیں ہے۔ یہ بات عرض ہوئی، اسلام نام صرف عبادتوں کا نہیں ہے، عبادتیں بہت اہم ہیں، جان ہے اسلام کی، لیکن ہماری زندگی میں عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور ہماری زندگی میں دینی محفلیں، اجتماعات بھی ہیں، ماشاءاللہ دین کی محنت بھی ہے۔ تو اتنا ہی نہیں ہے اسلام میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ مایوس رہتے ہیں یا آپ پرجوش رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں یا آپ خوش رہتے ہیں۔
آپ غصے میں الجھے ہوئے رہتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ آپ خوش دلی کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں بھی حلال اور حرام ہے۔ غصہ حرام ہے، جیسے سور کا گوشت حرام ہے، غصہ بھی حرام ہے۔ جیسے زنا حرام ہے، ایسے ہی مایوس رہنا بھی حرام ہے۔ حرام ہی نہیں ہے، کفر ہے۔ مایوسی حرام سے بہت آگے کی چیز ہے۔ مایوس، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، میرا گھر صحیح نہیں ہو سکتا، میری بیوی اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ مایوسی یہ صرف حرام نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اسلام ہمارا رویہ کیا ہو، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، وہ بھی اسلام ہے۔ اس میں بھی حلال اور حرام ہے۔ گھر میں الجھے رہ رہے ہیں، بچوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے ہیں، بیوی سے الجھ رہے ہیں، خاموش رہ رہے ہیں، یہ سب بھی حرام ہے۔ اس میں بھی اسلام ہے۔ تو رویوں میں بھی اسلام ہے، سوچ میں، جذبات کی کیفیت میں بھی اسلام ہے، اس میں بھی حلال ہے اور حرام ہے۔ اس میں بھی غلطی کرنا گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، وہ معمولی گناہ میں نہیں آتا ہے۔ تو ذرا اس پہ توجہ دینا چاہیے دیندار لوگوں کو، کہ صرف ہم عبادتیں کر کے نہ سمجھے کہ اللہ کے پاس مقبول ہو گئے۔ مایوس رہنا بھی بہت سخت اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ٹینشن میں رہنا بھی اللہ کو سخت ناراض کرنے والی چیز ہے۔ پھر اصول بتائے گئے تھے گزشتہ کہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے، پریشانیاں جو ہے زندگی میں آنا لازمی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ یعنی ہماری مرضی کے خلاف حالات کا آنا، جگہ جگہ پہ ناکامی ہو جانا، بڑی رکاوٹ آ کے کھڑا ہو جانا، یہ زندگی کی سچائی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ رکاوٹیں، مشکلات، مخالف ماحول اور کوئی غم میں ڈالنے والی چیزیں، پریشانی میں ڈالنے والی چیزیں، یہ آنا یہ لازمی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فارسی کا مشہور شعر ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایک آدمی بھی بغیر غم والا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ غم کے حالات رہتے ہیں۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی بغیر غم کا نہیں ہوتا۔ اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اگر کوئی اس طرح بے غم دکھ رہا ہے، بے فکر دکھ رہا ہے، تو سمجھو وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے، وہ جانور ہے، وہ احمق ہے۔ وہ اگر بہت ہی سکون میں ہے تو احمق ہے، وہ ٹینشن کے بغیر ہے تو احمق ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ وہ بیل کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا، قصائی اس کو کاٹنے کے لیے لے جا رہا ہے، وہ جھومتے ہوئے جاتا ہے، بیل کو ٹینشن نہیں، جانور کو ٹینشن نہیں۔ تو ٹینشن کے حالات تو زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میری زندگی میں ایسی چیز آئے نہ، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ ٹینشن دینے والی چیزوں کا نام ہی زندگی ہے، لیکن ٹینشن لینا ایمان کے خلاف ہے۔ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ پریشان ہونا جائز نہیں ہے، پریشانیاں آئیں گی ضرور۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ اسلام ایسا دین ہے، جیسے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے ابو لے کے چلتے ہیں، ایسے لے کے چلتا ہے اسلام۔ تو 20 اصول قرآن میں، احادیث میں ہیں۔ اصل میں گزشتہ کہاں بیان رکا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس لیے تھوڑا پچھلا بھی دہرانا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا اصول بتایا گیا، آدمی اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر چلے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی بیوی جو کر رہی ہے، آپ کے سسرال والے جو کر رہے ہیں، آپ کے نوکر آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ کے محلے والے جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے صحت کے جو مسئلے جو بھی ہو رہا ہے، یہ الل ٹپ نہیں ہو رہا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، یہ ایک اندھیر نگری ہے۔ فلاں آپ کے فلاں دشمن کی وجہ سے آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، فلاں ملک کے حالات کی وجہ سے آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے، بس اس وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ نہیں۔ پہلے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک بہت ہی حکمت والے، منصوبے والے اللہ کے مکمل کنٹرول میں چل رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول کچھ بھی نہیں ہے۔
بہت بڑے دماغ والا اللہ چلا رہا ہے اس کو، اس لیے کوئی بھی چیز آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جس کو فکر لینا ہے وہ فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک ایک چیز کے ایک ذرے پہ نظر رکھے ہوئے ہے. تو ایک منصوبے سے دنیا چل رہی ہے، بلا منصوبہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. ایسا نہیں کہ شیطان بہت ہی غالب آ گیا ہے، ایسا نہیں کہ بدماش لوگوں کا غلبہ ایسا آ گیا کہ اللہ مجبور ہو گئے ہیں، ایسا نہیں کہ شر کی طاقتوں کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف میرے تیرے فلاں فلاں کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. نہیں، ایک بہت بڑے منصوبے والا یہ دنیا کو لے کے چل رہا ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی حالات آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا منصوبہ ہے. جب ایک منصوبے سے چل رہا ہے تو آپ ٹینشن کیوں لیتے؟ گھر میں والد موجود ہے، ذہین ہے، کمائی والا ہے، بہت ذمہ دار قسم کے آپ کے والد ہے. اب چھوٹے بچے ٹینشن لے رہے تو کوئی اچھی بات ہے کیا؟ یتیم تھوڑی ہے. تو پہلی بات سوچنا چاہیے دنیا اللہ چلا رہے ہیں، اور وہ اللہ جو ہیں ہر چیز پہ قادر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ صرف خیر ہی خیر ہے، وہ اللہ میں شر ہے ہی نہیں. اور وہ اللہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن نہیں. چاہے ہمارے پر حالت ایسی آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کوئی دشمنی تو نہیں کر رہا، لیکن ان کے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے وہ دشمن نہیں ہے. تو اللہ خیر کامل ہے، قادر مطلق ہے. جب ایسا اللہ ہے تو پریشان ہونے کے بجائے اس کے قریب ہو جانا چاہیے. پریشانی میں قریب ہو جائیے آپ. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ آپ سے دور نہیں ہے. اور دعا قبول کرنے کا وعدہ ہے، میرا بندے تم دعا کرو میں قریب ہوں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. البتہ دعا قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مانگا وہ فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. جو مصیبت آپ ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ فوراً ہٹا دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ کسی حکمت سے لا رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بہرحال تو پہلی چیز یہی ہے کہ سب کچھ ایک منصوبے سے چل رہا ہے. بہت آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہے ٹینشن لینے والا ہے، ہر چیز کا کرنے والا ہے. وہ آپ کا غیر نہیں ہے، اپنا ہے. اس کے اندر برائی ہے ہی نہیں. دوسرا جو بنیادی اصول ہے جس کی وجہ سے انسان کو پریشانی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے اور زندگی مشکل نظر آتی ہے، وہ یہ بھی گزشتہ بتا دیا گیا کہ اپنے کو ذمہ دار سمجھنا ہر چیز کا. یہ سمجھنا کہ اب اتنا بڑا دشمن ہے میں کیسا نمٹوں، سب کچھ مجھے کرنا ہے. اتنا بڑا قرضہ ہے کیسا میں ادا کروں، سب کچھ مجھے ہی ادا کرنا ہے. پورے آفس کو لوگ پورا ماحول دشمن ہے، ان سب کو سمجھانا، سارا کام مجھے ہی کرنا ہے، یہ سوچ کے آپ کو پریشانی ہوتی ہے. اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ بالکل غلط ہے، سارا کام آپ کو کرنا ہے ہی نہیں. آپ کو صرف کام شروع کرنا ہے. آپ کو صرف صحیح لوگوں سے مشورہ کر کے صحیح قدم اٹھانا، بسم اللہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ کی پریشانیاں دور کرنا یا آپ کا منصوبہ پورا کرنا اللہ کا کام ہے. شروع کرنا آپ کا کام ہے. آج کے دن جتنا کام کرنا ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. صرف اگلے 10 سال کا کرنا نہیں، آپ کو آج کے دن کا جتنا کام ہے وہ کر دو. باقی اللہ سے کرواؤ کام پورا، اللہ کرنے والے ہیں. اب یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں کیا ہے، اتنے زیادہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں. ہمارے حیدرآباد جیسے شہر میں ہزاروں پاگل خانے رہتے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ وہاں کی اکثر آبادی ٹینشن لے کے اندر سے پاگل ہے. تو ان کے پاگل ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ کرنا ہے ہم کو ہی کرنا ہے، اور جو کچھ نقصان ہوا میرے کرنے سے ہوا ہے. جب پورا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے، بھائی جتنا میرے کو کرنا تھا کرا، اب اللہ کی مرضی. کاروبار فیل ہو گیا، اللہ کی مرضی. بچی کو طلاق ہو گئی، اللہ کی مرضی. مسلمان پاگل نہیں ہوتا. مشرق کے لوگ دوسری قوموں میں بھی تقدیر کا اچھا خاصا یقین رہنے سے یہاں کے لوگ پاگل نہیں. وہاں کا آدمی سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میں ہی ہوں، میں ہی ذمہ دار ہوں. تو دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سب کچھ میں ہوں ذمہ دار، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ ہے کرنے والے، اور اللہ کے لیے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. آپ کے لیے مشکل ہے اتنا قرضہ، اتنے کروڑ کا قرضہ ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ یہ کرو کہ فی الحال ٹینشن لینے کے بجائے ذرا کمانے کا سسٹم صحیح کر لو.
جتنا کما سکتے کماؤ ذرا ڈھنگ سے، اور تھوڑا تھوڑا قرضہ ادا کرنا آپ شروع کر دو، نیت رکھو تھوڑا ہی آپ ادا کرنا شروع کر دو، پھر اللہ پورا کر دے گا۔ اب کما ہی نہیں رہے ہیں قرضے کی فکر میں، اور جتنا ادا کر سکتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کر رہے، اور ادا کرنے کی نیت ہی آپ کی ختم ہو گئی، تو اب اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو کوئی بھی کام ہے شروعات کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مومن کا کیا ہے، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ پوری دنیا خلاف ہو جائے مومن کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہمارے ساتھ، وہ سب پہ بھاری، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عجیب لہجے میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، ارے پریشان ہونے والے، ٹینشن لینے والے، کیا بندے کے واسطے اتنا بڑا اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ میں اتنا بڑا بیٹھتا ہوں، میں کافی نہیں ہوں؟ میرے سے بڑی ہے کہ تیری پریشانی؟ میری قدرت سے بڑا ہے کیا تیرا دشمن؟ جب میں ہوں تو پھر تجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کرنا ہے جتنا کرنا ہے کرو، باقی میں کرنے والا بیٹھا ہوا۔ اب وہ اللہ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ کرنے والی جو اللہ کی ذات ہے، ان کا ایک کا ارادہ چلتا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ کسی کا کام بنانے کے لیے لمبی چوڑی شرطیں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے بھائی اللہ سب کچھ کرتے ہیں مگر میرا کام کیوں کریں گے، میں تو ذرا گناہ گار آدمی ہوں اور یہ میرے اندر خرابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا کام کرنے کے واسطے بہت لمبی چوڑی شرطیں نہیں لگاتے، دل سے مانگنا کافی ہے۔ بڑے بڑے بدماشوں کو وہی پال رہے ہیں، زندگی بھر جو ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، قتل کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اگر کہیں پہاڑی میں کوئی ڈاکو پھسل کے گر گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، وہ ڈاکو بھی بول رہا ہے یا اللہ میری مدد فرما، اس کو بھی مدد آتی ہے۔ تو وہ تو دو ہاتھوں سے خزانے بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ شرطیں نہیں ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ شرطیں ہیں سمجھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ دل سے پکارنا چاہیے۔ البتہ نیک لوگوں کے اوپر زیادہ مہربان ہے، لیکن مہربان سب پہ ہے، نیک بننے سے زیادہ فائدہ ہے اس واسطے۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ یہ سب باتیں ہم لوگ مانتے مگر ذہن میں پریشانی کے وقت یہ باتیں نہیں رہتی، پریشانی ہی رہتی رات دن۔ اس واسطے ایک عادت ڈالنا سکھایا اسلام نے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا دھیان بناؤ۔ یہ 5 وقت نماز اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ باقی وقت میں اللہ کا دھیان رہے، اور قدم قدم پہ اللہ کے نبی نے اذکار سکھائے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہر وقت آدمی کو اللہ کا دھیان رہے۔ اللہ کا دھیان جب آدمی اس میں بیٹھتا ہے تو پریشانی کا جو بوجھ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ جگہ جگہ اس کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کو یاد کرو، اس میں دلوں کو اطمینان ملے گا۔ تو جب بھی پریشانی آئی اللہ کی یاد میں لگ جانا چاہیے، اور جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے اس پریشانی کا اس پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ الٹا ہم کیا کرتے ہیں، پریشانیاں بول لیتے ہوئے بیٹھتے ہیں، پریشانیاں سوچتے بیٹھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ان دنوں۔ ہم یہ سوچنا چاہیے سب کچھ کرنے والا ہے، سب اٹھا کے بازو رکھو، اللہ کی یاد میں بیٹھو، اللہ سے رجوع کرو۔ تو جتنا زیادہ اللہ کا دھیان ہوگا اتنا ہی سکون ملے گا اور مدد آئے گی۔ حدیثوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تیری محتاجی کو بے نیازی سے بدل دوں گا، اسد فقر کا غنن، مجھے یاد کر، میں تیری پریشانی کو میں دور کروں گا۔ وعدے ہیں، رجوع کرنے پہ وعدے ہیں۔ اور فرمایا جو بھی بندہ اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رکھے گا تو اللہ تعالیٰ دوسروں سے پہلے اس کے کام بنائیں گے، اور سب کے دلوں میں اللہ اس کے لیے عزت اور محبت ڈالیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم دل کا رخ اللہ کی طرف رکھیں، تب جو ہے یہ پریشانیاں دور ہیں۔ یہی طریقہ بتایا گیا ہے دوسرے پارے میں حضور کو کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پورے ایمان والوں کہ جب کوئی مصیبت آ گئی، مشکل کام آ گیا تو مدد حاصل کرو۔ کس سے پہلے تو صبر، بے صبرا پنا نہیں ہونا چاہیے، پہلے ایمان عقیدہ صحیح ہے تو بے صبرا پنا نہیں ہوگا۔ دوسرا والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے صلاۃ الحاجت حضور نے سکھائی ہے۔ کچھ بھی پریشانی ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے حضور،
ہمارے پاس 2 رکعت نماز کیا ہے؟ ایک فون کال ہے، اللہ کو فون کرنا ہے، کام بنا لینا ہے. 2 رکعت نماز اچھی صحیح انداز میں پڑھیں گے کام ہوگا. حضور نے سکھائی ہے صلاۃ الحاجت، ہر کام کے لیے سکھائی. تو جب آدمی اگر زیادہ ذکر کی عادت رکھے، اللہ کا دھیان رکھے، تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ماں کی گود میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے. اب جب بچہ ماں کی گود میں ہے تو اس کو اطراف کے بچوں سے کوئی ڈر نہیں رہتا، کسی سے ڈر نہیں رہتا. ماں کی گود میں ہے وہ، کتا بلی کسی چیز سے ڈر نہیں رہتا اس کو، بلکہ دوسرے بچوں کو دیدے دکھانا شروع کرتا، ماں کی گود میں رہ کے چڑانا شروع کرتا. تو اگر اللہ کی یاد کی کیفیت میں ہے تو ایسا پاور آ جاتا ہے آدمی کے اندر. وہ بنانے کی کوشش. اس زمانے میں سب سے زیادہ ذکر کی ضرورت ہے، اور لوگ ذکر نہیں کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نفل کام ہے، نفل کام ہے. دین پہ چلنے کی طاقت بھی ذکر سے آتی ہے، اور مصیبتوں سے لڑنے کی طاقت بھی ذکر سے آتی ہے. ذکر والے کے سامنے شیطان فیل ہو جاتا ہے. ذکر کرنے والے کا جو نفس ہے وہ خود بخود دب جاتا ہے. 1000 علاجوں کا ایک علاج ذکر والا بننا ہے. اس سے دنیا اور آخرت کے سب کام بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تیسرا جو اصول ہے تقدیر پر ایمان. جو بات اوپر کہی گئی اس کا ہی دوسرا پہلو ہے. وہ یہ کہ دنیا یتیم نہیں، ایک اللہ چلا رہا ہے، یہ پوائنٹ آئی تھی بات. دوسری بات یہ سوچنا کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے. جو کچھ ہونے والا ہے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے. آج اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو وہ لکھا ہوا ہے. جو پہلے سے چیز طے ہے اس کا ٹینشن لینے کی بات کیا ہے بھائی؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، اچھا ہم سمجھ رہے تھے، معلوم نہیں تھا. اچھا آج طے تھا میری بیوی کا انتقال، تھا پہلے سے طے، مجھے نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہوا یہ تھا. اب جو تھا اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو لکھا ہوا ہے طے ہے. دنیا بننے سے پہلے طے ہے تو اس میں میرا کیا چلنے کا ہے؟ ٹینشن لینے کا کیا؟ تو ایک چیز پہلے سے جو طے ہے جب ہوتی ہے تو جب ٹینشن نہیں ہوتی ہے. وہ لکھا ہوا ہو کر ہی رہنا تھا. آپ کو اندازہ نہیں تھا، آپ ظاہری طور پہ تیار نہیں تھے، آپ کی توقعات نہیں تھی، مگر وہ تو لکھا ہوا تھا. تو یہ تقدیر پر ایمان بہت زبردست سہارا ہے ٹینشنوں سے بچنے کے لیے. بہت بڑا سچ ہے، اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ نے بتایا کہ تم چاہے کچھ کر لو، کچھ سوچو، ہر چیز لکھ دی ہے میں نے. اور وہاں اللہ نے وجہ بھی بتائی. تقدیر جہاں قرآن میں بتائی وہاں وجہ بتائی، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. ہم یہ تقدیر کا راز اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، دکان چلی گئی، موقع چلے گیا، نوکری چلی گئی، بیوی چلی گئی، بچے، کچھ بھی چلا گیا، اس پہ تم افسوس مت کرو. اس لیے ہم یہ راز بتا رہے ہیں. پہلے سے لکھا ہوا تھا تو اس میں تمہارا کیا ہے؟ اور لکھنے والے نے خیر خواہی میں لکھا ہے، کوئی دشمنی میں نہیں لکھا ہے. وہ پوری کائنات کی پلاننگ ہے، وہ اس کے حساب سے خیر ہے وہ تو لکھا ہوا ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اگر تم کو عزت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے تو اتراؤ مت کہ میری ہوشیاری ہے، میری محنت ہے. آج اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ کا کچھ کمال نہیں، لکھا ہوا تھا. آپ بہت محنتی ہیں تو آپ کا کمال نہیں ہے، لکھا ہوا تھا. وہ جب سب لکھا ہوا تھا تو آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ تو اتراؤ بھی نہیں، مایوس بھی نہیں ہو. اس لیے میں تقدیر کا سچ بتا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں بتایا، واضح کیا. اس واسطے جو ہے آدمی جب محرومی کا سبب میں ہوں سمجھتا ہے تو غم ہوتا ہے. تو کہاں ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے پہلے. فلاں دشمن ہے، ساس نے ایسا کیا، دوست نے ایسا کیا، تو بے چینی ہوتی. دوست تو ایک ذریعہ ہے، وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے. وہ لکھا ہوا تھا اس لیے دوست سے وہ غلطی ہوئی ہو. تو یہ دوسروں کی طرف جب ڈالتے ہیں یا زمانے پہ ڈالتے ہیں، زمانہ ایسا ہے، حالات ایسا، تب آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے اور شکایتیں پالتا ہے. پھر آدمی ان سے شکایتیں پالنے سے اور مصیبت بڑھ جاتی ہے، زخم کریدتے رہتا ہے. تو حضور نے صاف فرمایا، لم ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو چیز تم کو آ گئی پیش، جو بھی چیز تمہارے ساتھ آ کے ٹچ ہو گئی، جو بھی واقعہ تمہاری زندگی میں ہو گیا، وہ تم سے پاس کر کے جانے والا تھا ہی نہیں. لم یکن لیخطئک، وہ نشانہ خطا ہونے والا ہی نہیں. جو ہوا وہ ہونے ہی والا تھا، اس سے تم بچ ہی نہیں سکتے. وہ تم کو ٹچ ہونے والی چیز ہی تھی. اس وجہ سے جو ہے اب بعض لوگ کیا ہے، پیدائش کے بارے میں ٹینشن،
میں یہ خاندان میں کہیں کو پیدا ہوا، خاندان کے بارے میں ٹینشن، شہر کے بارے میں ٹینشن، تعلیم نہیں ہوئی، ہمارے ابا جان پڑھائے نہیں ہمارے کو، وہ ٹینشن۔ تمہارے ابا چاہے تو بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، وہاں لکھا ہوا ہی نہیں تھا، گاؤں میں رہنا تھا ہمارے والد صاحب، شروع میں شہر میں آ جانا تھا، نہیں آ سکتے تھے صاحب، لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں، شادی میری فلاں عورت سے نہیں ہونا تھا، فلاں خاندان میں بہت بدماش خاندان مل گیا، وہ ہو نہیں تھا، سمجھے؟ ہاں، میرا میاں ایسا نہیں، اور فلاں چیز میں بھول گیا، فلاں ایسا رہتا تو ایسا تھا، میں ایسا پڑھ لیتا تو فلاں موقع میں ہوشیاری کر لیتا تو ایسا ہوتا تھا، میں یہ بات نہیں بولتا تو مصیبت نہیں آتی تھی، میں اس وقت یہ کر دیتا تو یہ نہیں ہوتا تھا، یہ جو بھی پاسٹ ہو گیا اس کے بارے میں یہ نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں۔ حضور فرمائے کلمۃ لو مفتاح الشیطان، کہ یہ لو ایسا ہوتا تو ایسا، ایسا ہوتا تو، یہ شیطان کی کنجی ہے، بولے کسی کو پریشان کرنا ہے تو یہ اسٹارٹ کر دیتا لو کی کہانی، ارے وہ نہیں کرتا تو ایسا ہوتا تھا، انہوں ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں، جب لکھا ہوا تھا ویسے ہی ہونے والا تھا۔ تو یہ لو سوچنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان لو کے ذریعے سے انسان کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ آئندہ کے بارے میں تو سوچنا ہے کہ ایسا کریں گے، یہ غلطی نہیں کریں گے، ویسے غلطی نہیں، لیکن ماضی کے بارے میں جو ہوا وہ ہونا ہی تھا، غلطی ہوئی تو سبق لینا ہے، مگر ایسا نہیں کرے تو ایسا ہوتا تھا، ایسا لوگوں کی شکایت، اپنے سے شکایت نہیں۔ یہ بہت بنیادی بات اللہ کے نبی نے، اسباب سے دنیا چل رہی ہے مگر وہ اسباب بھی تقدیر میں ہے، تو نہیں پڑھا اس واسطے ایسا ہو رہا، صحیح ہے اسباب ہے، لیکن وہ نہیں پڑھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اسباب کے بھی اسباب سے کام ہوتا ہے، اسباب بھی تقدیر میں ہے تو یہ اسباب وجود میں آتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ماضی کا غم کبھی نہیں کھانا، جو بھی پہلے ہو گیا ہماری غلطی سے ہوا، کسی کی غلطی سے ہو گیا، غلطی سے سبق تو لینا، غم نہیں پالنا، ماضی کا کوئی بات سوچنا ہی نہیں غم کے طور پہ، آئندہ کے بارے میں سوچنا، آئندہ کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہو، تو ہم کو حکم ہے عقل استعمال کرو، تجربہ استعمال کرو، مشورہ کرو، آئندہ کے بارے میں تو تم سوچو، لیکن ماضی کے بارے میں غم مت لو۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم تقدیر اس لیے بتا رہے ہیں کہ افسوس مت کرو، مستقبل کے بارے میں اچھی تدبیر کرو، بھرپور کوشش کرو، مگر عمل پر بھروسہ مت کرو۔ ایک اصول کیا ہے اسلام میں، کام تو ایسا کرو کہ جیسے کہ تمہارے سے ہی کرنے سے ہی ہوگا، اتنا یقین سے کام کرو، پھرتی سے کرو، مگر کام کرتے وقت بھی یقین رکھو کہ میرے کرنے سے نہیں ہوگا۔ محنت تو ایسا کرو جیسے تم تقدیر کو مانتے ہی نہیں، جو کچھ ہے مجھے ہی کرنا ہے، کام کرتے وقت ایسا کرو، مگر اندر دل کی کیفیت کیا رہنا چاہیے، نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، شریعت کا حکم ہے کماؤ اس لیے میں آگے بازار میں بیٹھا ہوا، شریعت کا حکم ہے بچے کو ہاسپٹل لے جاؤ اس لیے لے جا رہا ہوں، شریعت کا حکم ہے وکیل کے پاس جاؤ اس لیے میں وکیل کے پاس جا رہا ہوں، شریعت کا حکم ہے پسینہ بہاؤ اس لیے میں بہا رہا ہوں، لیکن کام میرے کرنے سے ہونے والا نہیں، اللہ کے کرنے سے ہونے والا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے، نہیں اختیار کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اسباب پہ یقین رکھنا ایمان کے خلاف ہے، ایمان چلا جائے گا، کام اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ دو چیزوں کا ایک ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ ترتیب کیا بتائی گئی ہے کہ کچھ بھی کام کرنا ہے مستقبل کا تو پہلے تو آپ اچھی طرح اس کی معلومات حاصل کیجئے، بغیر معلومات کے کام مت کیجئے، اس سے متعلقہ پوری معلومات حاصل کیجئے۔ پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اپنی حد تک پوری معلومات کرنے کے بعد اس لائن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مشورہ ضرور کیجئے، بغیر مشورے کے کام نہیں۔ اسلام میں مشورے کی بہت تعلیم ہے اور اجتماعی طور پہ قدم قدم پہ مشورہ سکھایا گیا ہے، تو مشورہ بہت ضروری ہے زندگی میں، لیکن مشورہ بیوقوفوں سے، ناواقف لوگوں سے، جو ہم سے جلن رکھتے ہیں ان سے نہیں، خیر خواہوں سے اور ماہرین سے مشورہ، ورنہ اور کنفیوز ہو جائیں گے۔ اب جب مشورہ بھی ہو گیا، نالج بھی پوری گیدر ہو گئی، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ ارادہ کرو، پکا کرو، کچا مت کرو، دیکھیں گے، کر کے دیکھیں گے ہوتا کہ نہیں، کہ کیا ہے کہ نہیں، اب تو مجھے ٹھان لیا ہے کر کے ہی رہنا، 100 بار لڑکوں گا تو کروں گا، کر کے ہی رہنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ نہیں کہ آپ اسٹارٹ کرتے ہی کامیابی نہیں آئے گی، کئی مرتبہ ناکامی کے بعد کامیابی آئے گی، کئی مرتبہ ٹھوکروں کے بعد منزل آئے گی۔ کر کے دیکھیں گے، کر کے اسٹارٹنگ میں تو ٹھوکریں لگنے، جب بھی ٹھوکر لگ گئی تم پیچھے ہٹ گئے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ کو ٹھان لینا ہے چاہے کچھ ہو جائے مجھے یہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے مشورہ کر لیا ہے، معلومات کر لیے،
اب مجھے کرنا ہی ہے بس. ارادے اپنے بار بار توڑنا نہیں. ارادے توڑنے سے آدمی بہت بزدل ہو جاتا ہے, ارادے کرنے کی طاقت بھی ختم, اور اللہ کو اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس پہلے مشورہ کر, ارادہ کرو تو پکا کرو. جب ارادہ کر لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب پکا ارادہ کر لو تو اب اللہ پہ بھروسہ رکھو, وہ پورا کرائے گا. کوشش میں کروں گا, پورا وہ کرائے گا. پکے ارادے والوں کے ساتھ ہی اللہ ہیں, کچے ارادوں والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں. پکے ارادے ہونا چاہیے, اس لیے کہ پکے ارادے کے بغیر یہ زندگی آگے نہیں بڑھتی. پھر اس ارادے پہ جمنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں جو وہ درخت جو بڑھتا ہے نا, اتنا آہستہ آہستہ بڑھتا, ہم کتنا گھور کے بھی دیکھیں گے تو وہ کیسا بڑھ رہا نظر نہیں آتا, چند سال کے بعد دیکھے تک بڑا نظر آتا. تو دنیا میں اللہ نے تدریج رکھی, اس واسطے جلد بازی صحیح نہیں. اس دور کے انسان میں جلد بازی بہت آ گئی. راتوں رات دولت مند بننے کی فکر رہتی ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی بہت عادت پڑ گئی. پھر زندگی کے ہر معاملے میں شارٹ کٹ نہیں رہتا, ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. تو جلد بازی سے بہت نقصان ہوتا ہے. فرمایا جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, شیطان جلد بازی کراتا ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں تو اس سے سبق تو لینا چاہیے, لیکن افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے, غم بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنی غلطیاں ضرور ہوں گی, جس مقصد میں اور جس راستے میں چلیں گے, غلطیاں کر کر کے آدمی سیکھتا ہے. غلطی ہوگی پہ مایوس نہیں ہونا, غم نہیں ہونا, اور پھر محنت کروں گا تیار ہونا. شکایت نہیں ہونا, نہ اپنے سے شکایت نہ لوگوں سے, اور پھر خود پر بھی بہت زیادہ ناراض نہیں ہونا, وہ بھی صحیح نہیں. بہرحال اسلام ایک ایسا دین ہے جو تفصیل سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. انسان کو اپنی سوچ بہت ٹھیک بنانی چاہیے. سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہو تو پوری زندگی سنورتی ہے, سوچنے کا ڈھنگ ادھورا ہے, ناقص ہے تو پوری زندگی نقصان کا شکار ہوتی ہے. اس کے واسطے آدمی کو علم دین کے حلقوں میں شریک ہونا چاہیے, اسلام کو سمجھنا چاہیے, زندگی کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے اصول بتائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پریشانیوں سے بچائے, مصیبتوں سے بچائے, اور جب پریشانی آ ہی جائے تو ہنستے ہوئے ہمت کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا